شے کی میں ضمانت نہیں دیتا، میں محمد اگر ضمانت دیتا ہوں تو اس بات کی دیتا ہوں کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چلو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر تم قرآن کا کہا مانو گے اور اہل بیت کی اقتدا کرو گے، اہل بیت کی اتباع کرو گے، اہل بیت کے پیچھے چلو گے، تو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، میں محمد ذمہ لیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن کا دامن پکڑ لو اور ایک اہل بیت کا دامن پکڑ لو۔ صحابہ پر بھی قرآن و اہل بیت کا دامن پکڑنا لازم تھا، اور ان کے بعد آنے والے ہر مسلمان پہ بھی قرآن و اہل بیت کا دامن تھامنا لازم ہے۔ کل کی گفتگو اس نقطے پہ رکی تھی کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے کہا، میرے آقا نے کہا کہ جیسے انہیں اکٹھا چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسے ہی حوض کوثر پہ اکٹھے آ کے مجھے ملیں گے، جیسے انہیں باہم چھوڑے جا رہا ہوں ویسے ہی باہم مجھے آ کے ملیں گے۔ اب میں آپ کو آج کی گفتگو یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بات بولی جائے اور اس کو مان لیا جائے تو اسے اطاعت کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہوں اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو عربی زبان میں اسے اطاعت کہتے ہیں، اور اگر میں کوئی کام کر کے دکھاتا ہوں اور آپ میری نقل اتارتے ہیں تو اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جن کے پیچھے چلنے کا کہا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جن کو دکھایا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ دو طرح سے اللہ کے نبی نے ہدایت کی ہے۔ ایک ہدایت یہ کی ہے کہ ہمیں بتا دیا ہے، اور دوسری ہدایت یہ کی ہے کہ ہمیں دکھا دیا ہے۔ جو بتایا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو دکھایا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جو خاموش ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو صامت ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو صامت نہیں ہے بولتے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بعض دفعہ ہم اہل بیت کی گھبرائے تو نہیں بیٹھے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ پورے انہماک سے سنیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بات پہ داد ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی کوئی سوچے تو اسے پتہ چلے مولوی صاحب قیمتی باتیں کر کے گئے، کچی باتیں نہیں پھینک کے گئے، ہوائی باتیں نہیں کر کے گئے، علمی اور استدلالی باتیں کر کے گئے۔ میں عرض کر رہا تھا جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ان کے فضائل پڑھتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت نعت کے قرآن ہے، اہل بیت نعت کے قرآن ہیں، لیکن نعت کے قرآن ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت نعت کے قرآن ہیں، لیکن نعت کے قرآن ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ نعت کے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ناطق، قاف کے نیچے زیر اور اس کی نسبت ہے قرآن کی طرف، یعنی قرآن کو نطق کرنے والا، یعنی قرآن کو پڑھنے والا، یعنی قرآن کو بولنے والا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ اہل بیت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ ان کی نسبت فضیلت نہیں، نعت کے قرآن ہونا ان کی فضیلت نہیں۔ چلے جملے کو آسان کروں، اہل بیت تو بہت بڑے ہیں، ان کے گھر میں تو رہنے والی فضا بھی نعت کے قرآن ہے۔ ان کے گھر میں رہنے والی فضا بھی نعت کے قرآن ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ فضہ نے 40 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی زبان سے ادا نہیں کی، ہر بات میں قرآن بولتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بولنا فضیلت نہیں، اہل بیت ناطق قرآن ہیں لیکن یہ ان کی فضیلت نہیں۔ اگر میں جملے کو پلٹ کے کہوں تو یوں کہوں، وہ ناطق قرآن نہیں، قرآن ناطق ہے۔ سوال کھڑا ہوگا کہ ناطق قرآن اور قرآن ناطق میں فرق کیا ہے؟ جو قرآن بولے اسے ناطق قرآن کہتے ہیں، جس کا وجود بولتا ہوا قرآن ہو۔ میں آسان کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ ناطق قرآن ہے تو جتنی دیر تک وہ بول رہا ہے وہ ناطق ہے، جب وہ چپ ہو گیا وہ ناطق نہیں ہے۔ جب تک اگر میں یہاں پہ قرآن ریسائٹ کرنا شروع کر دوں، قرآن بولنا شروع کر دوں، قرآن کی تلاوت کروں، جتنی دیر تک میں قرآن پڑھتا رہوں گا میں ناطق قرآن ہوں۔ جیسے ہی میں رکوں گا میں ناطق نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو مسلسل قرآن پڑھے وہ ناطق ہے، اور رک جائے تو ناطق نہیں۔ لیکن قرآن ناطق کون ہے؟ وہ چپ ہو تب بھی وہ قرآن ہے، وہ بولے تب بھی وہ قرآن ہے، وہ چلے تب بھی قرآن ہے، وہ رکے تب بھی قرآن ہے۔ میں اور آسان کے کر کے کہوں، آسان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھے انہیں ناطق قرآن کہتے ہیں، قرآن جن کو پڑھے۔ جو بندے کسی خیال میں ہیں ان کا میں ضامن نہیں ہوں، لیکن جو بندے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کچھ لے کر جائیں گے کہ جو قرآن کو پڑھیں وہ ناطق قرآن، قرآن جن کو پڑھے۔ میں اور آسان کرتا ہوں کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے وہ ناطق قرآن ہے۔ قرآن جن کو دیکھ کر اترے، میں اور آسان کروں کہ جو آیتیں اترنے کے بعد عمل کریں، جو آیتوں کا انتظار کریں وہ ناطق قرآن ہے، اور آیتیں جن کا انتظار کریں۔ میری بات نہ مانیے، علی بستر پہ پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ علی بستر پہ پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ یہ چادر کے نیچے پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی پہلے دی ہے۔ اب انگوٹھی کی بات آئی ہے تو ایک جملہ مجھے کہنے دو اور پھر میں واپس موضوع سے منسلک ہو جاؤں گا۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ایک سائل نے آ کے مسجد میں کہا ہے کوئی جو غریب فقیر اور بھوکے کی مدد کرے، روایت میں ہے صحابہ کرام موجود تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی توجہ، اس نے پھر کہا ہے کوئی جو بھوکے کی مدد کرے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے مسجد میں نہیں کہا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا تیرے نبی کی مسجد میں تیرے ولی کے ہوتے ہوئے خالی جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ علی نے انگوٹھی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر انگوٹھی دینی ہی تھی تو اس کی پہلی نگاہ پہ کیوں نہیں دی؟ آل محمد کسی کو خالی نہیں پلٹاتے۔ اگر انگوٹھی دینی ہی تھی تو اس نے جب پہلی دفعہ کہا تھا علی تبھی اشارہ کر دیتے۔ تیسری مرتبہ کیوں کہا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ مسجد میں کہا، دوسری دفعہ مسجد میں کہا، تیسری مرتبہ وہاں آواز دی جہاں پہ علی پہلے سے موجود تھے، کیونکہ علی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے آواز دی اور علی نے انگوٹھی کا اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی اتار دی، انگوٹھی اپنے پاس رکھی۔ روایت میں ہے کہ جب انگوٹھی دے دی تو اس وقت آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ والی آیت ولایت نازل ہوئی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی علی نے انگوٹھی دی ہے تو آیت آئی ہے،
انہوں نے بھی انگوٹھیاں دینا شروع کر دی. 400 کے قریب لوگوں نے اپنی اپنی انگوٹھی دی ہے. وہ جو سوالی تھا وہ بڑا سیانہ تھا، وہ ہر ایک کی انگوٹھی اتارتا، اپنے پاس رکھتا اور ایک ہی جملہ کہتا، ھذا من برکات علی ابن ابی طالب. اے علی تیری ایک انگوٹھی کی کتنی برکت ہے، اے علی تیری ایک انگوٹھی کی کتنی برکت ہے. اور روایت کہتی ہے، یہ اہل سنت لکھ رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ یہ جو انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی ہے یہ عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ حضرت سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، جنہیں پہن کر سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، فضا پہ حکومت کرتے تھے، دنیا پہ حکومت کرتے تھے، چرند پرند پہ حکومت کرتے تھے. سلمان کی پوری بادشاہت تھی یہ انگوٹھی پہن کر. علی نے وہ زکوٰۃ دے دی. آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ سارا مال نہیں ہوتا، مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ ہوتا ہے، سارا مال نہیں ہوتا. مال کا نصاب ہوتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے. سلیمان نبی یہ انگوٹھی پہن کر بادشاہی امور سر انجام دیتے تھے. علی نے وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی. جس کی زکوٰۃ میں سلمان کی بادشاہت تل جائے اس کی اپنی ملکیت کیا ہوگی؟ جس کی زکوٰۃ میں، جو بندے گھبرا گئے ہیں ان کا نظام نہیں، گرمی ہے اور گرمی میں بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے تو بندے کو نیند آتی ہے. ٹھنڈک ہوتی ہے تو بندے کو نیند آتی، اور پھر صبح سے لے کر شام تک مسلسل یہ پروگرام اٹینڈ کرنا مختلف جگہ پہ عزاداری کی فطرت ہے کہ انسان ایک وقت میں تھک جاتا ہے. میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ جن کا انتظار آیتیں کرتی ہیں وہ اہل بیت، اور میرے نبی کو پتا تھا کہ کائنات رستے سے بھٹک سکتی ہے، اہل بیت رستے سے نہیں بھٹک سکتے. اس لیے فرمایا اے عمار، اگر کائنات دوسری طرف کھڑی ہو، علی اکیلا ایک طرف کھڑا ہو، کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا.